بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے جو خبر ہے جس کا میڈیا پہ بڑا چرچا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نیب میں ان کی آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی بینکنگ کورٹ میں پیشی ہے. اب اس کی تفصیلات تو کافی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر رضوان ہیں ڈائریکٹر FIA اور ان کی انویسٹیگیشن ٹیم، اور ان کے ہمراہ کوئی 5 باکسز میں جو ایویڈنس ثبوت ہیں وہ انہوں نے عدالت میں پیش کیے ہیں، اور عدالت میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ضمانت منسوخی کے متعلق کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. جبکہ دوسری طرف سے میاں صاحب نے عدالت کی انسٹرکشن پہ کوآپریٹ کرنے کا یا تعاون کرنے کا جو ان سے وعدہ کیا ہے، اور جس پہ عدالت نے 9 اکتوبر تک کے لیے ان کو مہلت دی ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں 9 اکتوبر کو یہ ان کی پیشی دوبارہ ہوگی. تو یہ جو 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے، اور اس پہ FIA اور حکومتی حلقے بڑا زور دے رہے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط کیس ہے اور اس پہ کچھ نہ کچھ ہوگا. چلیے ہم بھی امید رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ٹریک ریکارڈ ہے عدالتی کیسوں اور حکومتی دعووں اور مختلف جو بھی معاملات ہیں، حتیٰ کہ اگر ماضی میں آپ جائیں تو یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے، اور کوئی سوئس بینکوں میں جو سوئٹزرلینڈ میں ایک کیس چل رہا تھا، اس کے حوالے سے ان کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑ گئی. تو میں گھوم پھر کے پھر اسی طرف آؤں گا جو اصل وجہ ہے، کیونکہ یہ تمام اقدامات ہر طرح سے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں جب تک اس ملک میں صحیح معنوں میں قانون سازی نہیں ہوتی. کیونکہ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ اسی طرح کے معاملات، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے بیوروکریسی میں احد چیمہ کی آپ کے سامنے مثال ہے، چاہے یہ اپنا سیاستدانوں کے رشتہ داروں کی ہو، جس میں وہ علی عمران ان کے شہباز شریف کے داماد ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک پلازے کا وہ حکومت سے کرایہ وصول کرتے رہے، اس کی 7ویں کہ 8ویں منزل ہے یا شاید 9ویں منزل ہوگی، ایگزیکٹ منزل مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، تو وہ پلازہ بھی بنا ہی نہیں تھا. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ ان معاملات پہ جب کیس عدالتوں میں جاتا ہے تو حکومت ہر لحاظ سے بڑی ہی پر اعتماد ہوتی ہے کہ جی اس دفعہ ہم نے فیصلہ لے لینا ہے. لیکن جو اب تک کے نتائج آئے ہیں ان پہ یہ سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے. 25 ارب ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس رقم سے اس سوسائٹی میں کیا کچھ نہیں خریدا جا سکتا، سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں. 25 ارب میں سے اگر 60-70 کروڑ نکال دیں، 24 ارب 30 کروڑ پھر بھی بچ جائے گا. تھوڑا بہت ہے، لیکن 70 کروڑ تھوڑا ہے. اس میں بہترین نامور طاقتور وکیل یہ لوگ ہائر کر سکتے ہیں، اس میں بہترین میڈیا ٹیم یہ لوگ ہائر کر سکتے ہیں کہ جو ان کی بے گناہی کے کلمے پڑھے گی، اور وکیل ایسے یہ ہائر کریں گے کہ جن کے سامنے یہ مجسٹریٹ اور جو ماتحت عدلیہ ہے یہ ان نامور وکیلوں کے سامنے سانس بھی گن کے لیتی ہے. اور دوسری طرف سے سرکاری اداروں یا حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے جو وکیل پیش ہوتے ہیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، بہت مار کر لی 5 لاکھ، وہ زیادہ زور لگا لیا 10 لاکھ. ایک پارٹی اگر 10 لاکھ 5 لاکھ دے رہی ہے ایک وکیل کو، اور اس کے مقابلے میں جو وکیل آ رہا ہے وہ 20-25 کروڑ لے رہا ہے، وہ کس چیز کے 20-25 کروڑ لے رہا ہے؟ تو میں عرض کیا ہے کہ اپنی پچھلی چند ویڈیوز میں میں نے بولا کہ اس وقت تو چلو جو بھی وکیلوں کے حالات ہیں اس پہ
میں کیا بات کروں، بے موقع بات ہوگی، کیونکہ وکیلوں تک جو ہے ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پوری سوسائٹی کا ہی ایک برا حال ہے۔ بہرحال آخری امید وکیل ہی ہیں، کیونکہ یہ ملک ایک وکیل کے ہاتھ میں اللہ نے بنوایا تھا، تو وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 25 ارب کو مینج کرنا اور 60-70 کروڑ میں کوئی اتنا نہ مہنگا سودا ہے نہ بڑا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد عوام ہماری، وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا بہت سے الیکٹیبلز، خاص کر الیکٹیبلز پارٹیوں نے تو بنائے، الیکٹیبلز نے ایسی نرسریاں تیار کی ہوئی ہیں کہ جس میں ہزاروں ووٹر ہے ان کا، اور وہ ووٹر ہے بکمن سمن، ان کی آنکھیں کان سب کچھ بند ہے، ان کے لیے کیا ہے، بریانی کا ڈبہ دے دیا، شاباش دے دی، وہ ان کے لیے بہت ہے، وہ اس پہ راضی ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے ملک کی تقدیر کا۔ تو اس میں ہم لوگ تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک جیالوں میں سے، متوالوں میں سے یا یوتھیوں میں سے جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے، اور وہ اپنے لیڈران کی کرتوت کو خود اسیسمنٹ اس کی نہیں کریں گے۔ کسی کے برا کہنے سے کوئی اپنی پارٹی کو برا نہیں کہے گا، لیکن کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک انصاف میں سارے ہی ان پارٹیوں پہ ایمان لے آئے ہیں، یا ان کا اپنا بھی کوئی ایمان ہے؟ یہ قابل فکر بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عوام کو ہی آگے آنا ہوگا، نہیں تو یہ نظام، اس کا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے ایک برطانوی راج سے جو قانون غلاموں کے لیے بنا ہے وہی قانون ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آزادی کا جو مطلب ان کے لیے ہے کہ انگریز چلے گئے، کسی نے تو حکومت کرنی ہے، نیچے جو ہیں ان کی اوقات وہی ہے، اور اس میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ وہ نرسریاں ہیں جو ان لوگوں نے تعلیم سے اس قوم کو محروم رکھ کے تیار کی ہیں، اور جو کسی صورت یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ کے اپنے ایمان کے متوازی لے آئے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے ماننے والے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو، جو نون لیگ کے ماننے والے ہیں وہ نون لیگ کو، یا الیکٹیبلز جیسے وہ خسرو بختیار ہے یا خوشبخت بختیار، یہ جو شمالی وہ اپنا جنوبی لاہور کے ایریاز ہیں، لاہور کہہ رہا ہوں، پنجاب، جنوبی پنجاب، بات ایک دل میں افسوس اٹھ رہا ہوتا ہے اور الفاظ مکس ہو جاتے ہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ یہ 25 ارب مینج کرنا، اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، بہت آسان ہے، 24 ارب 30 کروڑ پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اور اس میں کیوں کوٹ کرتا ہوں کہ میرے وہ مظلوم بھائی جو تعلیم سے محروم رہ گئے، ہم لوگ ان سے بات بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ ایک مرنے مرانے پہ تیار ہوتے ہیں، جبکہ یہ کھانے کھلانے پہ تیار ہوتے ہیں۔ وہی اپنا بے نظیر بھٹو ہیں جن کی نون لیگ شدید مخالف رہی ہے، تو جب ان کو اتحاد کی ضرورت پڑی تو ان کے مزار تک گئی ہیں، اور وہاں پر جو بھی ان کے جو پارٹی کے اندرونی بھجن ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے گائے ہیں۔ تو معاملہ جو نیب کے حوالے سے جو دعوے، یا حکومت کے حوالے سے جو دعوے اس کے کیے جا رہے ہیں، عوام بھی متمنی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کیس تو اپنے منطقی انجام کو پہنچے، اور اس دفعہ بہت دعوے کیے ہیں، لیکن جو بات وہی ہے کہ جو ماضی کے معاملات ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ ایلیٹ کلاس نے جو قانون سازی اپنے لیے کی ہوئی ہے، اس میں وہ کبھی بھی نہیں پھنس سکتے۔ اس میں پھنسے گا تو کوئی اپنا عام پبلک میں سے ہی لوگ جو آئے دن پھنستے رہتے ہیں، جو روتے رہتے ہیں، جو بغیر جرم کے سالوں سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی 1000-1500 جرمانے کی رقم نہیں دے سکتا، وہ 5-7 سال جیل میں پڑا رہتا ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر توہین عوام یا توہین ووٹ یا اس کا تقدس ہے ہی نہیں۔
تقدس یا استحقاق اسمبلی ممبران، وزراء، عدالتوں کے جج صاحبان یا کمشنرز یا سیکٹریز، چیف سیکٹریز، صرف ان کے پاس ہے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی عام آدمی عام حالات میں ان لوگوں کے پاس کوئی داد فریاد لے کے چلا جائے تو وہ اس کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے اٹھوا کے پھینکوا دیتے ہیں. ہاں، ایک چیز ہے جو ابھی تک ان لوگوں کو تحفظ دینے میں مطلب کہ تھوڑا بہت کامیاب ہو رہی ہے، وہ ہے میڈیا کا کیمرہ. اس کیمرے کی وجہ سے بہت سے مظلوموں کی داد رسی ہوتے ہوئے میں دیکھ چکا ہوں، لیکن ابھی تک کیمرے سے ہٹ کے کسی نے اس عوام کی طرف رجوع نہیں کرنا. تو دوسری خبر اسی سے متعلقہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی ایک میڈیا سے گفتگو کانوں سے گزری، اور وہ اس میں پھر وہی بات ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کو واپس بھجوانے میں انڈیا کا کردار ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت میں کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن کتنی کمزور ہے اور انڈیا کتنا معزز اور معتبر ہے بیرونی دنیا میں، کہ اس کے اثر و رسوخ سے کرکٹ ٹیم واپس چلی گئی. تو اس میں کیا جواب دوں؟ میں صرف اتنا ہی جواب دوں گا کہ تمام میڈیا اور اس کے معزز اور محب وطن صحافیوں کو آپ لوگ خود سنیں، جس میں ہر چیز کھول کے بتائی جا رہی ہے کہ مغرب، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ان لوگوں کے مختلف اتحاد بنے ہوئے ہیں، انڈیا ان کا چھوٹو بنا ہوا ہے، اور نون لیگ کے نظر میں معتبر دنیا کون سی ہے جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جو لندن جو مرکز رہا ہے پاکستان دشمنی کا، کہ سقوط ڈھاکہ کے لیے شیخ مجیب وہاں سے چلا، اور الطاف حسین کا معاملہ، اور پاکستان سے پیسہ چوری کر کے اس وقت وہ عابد شیر علی، اسحاق ڈار، میاں صاحب، ان کے بیٹے وہاں پر محفوظ وہ پناہ گاہ ہے، اور برطانیہ ہمارا چھپا دشمن ہے. وہ ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا کہ پاکستانی عوام میں کوئی یہ کہے کہ برطانیہ برا ہے. تو یہ معتبر دنیا ہمارے نون لیگ کے لیے وہی ویسٹ ہے جو جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، سوئٹزرلینڈ سے لے کے برطانیہ، کینیڈا، امریکہ تک، اور باقی دنیا جو اس وقت ہماری منتظر ہے، جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور جو چاہ رہی ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ملے اور وہ پاکستان کے ساتھ ملے اور ہماری طاقت بڑھے، جس میں چین، روس، ترکی، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ بلاک ہے. یہ دنیا جو ہے نون لیگ، کیونکہ یہاں پر منی لانڈرنگ کے ان کے لیے وسائل نہیں ہیں، ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، تو یہ معتبر دنیا جو ہے اسی کو کہہ رہے ہیں جو انڈیا کے لیے معتبر ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.